لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی، حرف رازی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بتا دینا ہے کفر کو للکار کے ہم نے کہنا ہے کہ اب مسلمان اسلام کی خاطر جیتے ہیں، اسلام کی خاطر مرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت ذہنوں میں لگے حلمن کی صدا، جسے آنکھ ملا، ذہنوں میں رہے حلمن کی صدا، ظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا۔ اس راہ پر مومن چلتے گئے، بالے جبریل میں لکھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت زیب مسند صدارت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی جمالی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام میاں محمد سلیم شاہ ایڈوکیٹ صاحب امیر حلقہ پی پی 40، ہر دل عزیز شخصیت حضرت میاں محبوب الحسن صاحب ناظم اعلیٰ پی پی 40 تحریک لبیک پاکستان، انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد عابد صاحب امیر حلقہ پی پی 39 تحریک لبیک پاکستان، انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان حاضرین و سامعین عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس سالانہ ختم نبوت کانفرنس اور اس سے مبارک حضرت پیر سید محمد سردار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، جس میں اللہ نے ہمیں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میری اس بارگاہ سے نسبت انتہائی زیادہ والہانہ ہے، اور میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ یہ وہ مسجد شریف ہے کہ جس میں حضرت پیر سید محمد سردار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، تبلیغ فرماتے، اور اسی مسجد پاک میں ولی کامل خواجہ خواجگان حضرت پیر سید محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ حیبت تشریف ان کے پیچھے جمعہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ جتنی دیر آپ حیات رہے آپ تبلیغ فرماتے رہے، جمعہ کی آپ کتابت فرماتے، تو تاجدار حیبت تشریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی آپ کے پیچھے ہی جمعہ ادا فرماتے رہے۔ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں۔ ایک سید زادے عالم دین کے پیچھے ایک عالم بعمل اور عارف کامل جمعہ ادا فرمانے کے لیے حیبت تشریف سے تشریف لایا تھا، تو یہ بڑا ہی پیارا انس تھا، بڑا پیارا تعلق تھا۔ اور پھر میں روحانی طور پر تخیل میں حاضر ہوا کہ میرے والد گرامی فناف الشیخ
صوفی باصفا حضرت درویش صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کہ ہم اپنے شیخ کامل کے ساتھ شاہ صاحب کے عرس پر خود حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کے لیے تو اپنے اپنے انداز میں محبت ہوگی، لیکن مجھے یہ ساری محبتیں اس انداز میں یاد ہیں۔ میں تو یہاں خاک عروب ہوں اور اپنے آپ کو یہاں جو ہے وہ پلکوں سے خاک کو ہے صاف کرنے کے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، نہ مجھے آتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ میں تو بابا جی کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ مجھ سے زیادہ اچھے اچھے علماء تشریف فرما ہیں اور جن سے میں محبت بھی کرتا ہوں، اور وہ واقعی دین کا حسن ہے اور دین کا ناز ہیں اور مجاہدین ختم نبوت ہیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ تاجدار حیبت پوش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عرس پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، اور آپ کتاب فرما رہے تھے۔ وہ شیخ کامل کتاب فرما رہا ہو اور مرید جو ہے وہ پروانے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر کیا انداز ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تاجدار حیبت پوش رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا وہ عاشقانہ تھا، والہانہ ہوتا، اور سننے والوں کے اوپر وہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتا۔ وہ انداز، وہ محبتیں، وہ جذبے، وہ کیفیات بہت ہی یادگار ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے جو ہے وہ مجھے وجد کی کیفیت ہو گئی اور کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا۔ تو شیخ طریقت نے بعد میں فرمایا کہ آج کے بعد ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ ساری یادیں ہیں، ہمیں یاد ہیں، کوئی بھولا نہیں ہے، لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اللہ والوں کو دیکھنا۔ ہم تو ان کے منگتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس در کے منگتے ہیں، اس در کے کمی ہیں، اور ہم اس بات پر ناز کرتے ہیں۔ لوگ دنیا مردار کے کتے ہیں اور ان کے منگتے ہیں، دنیا مردار کے کتے ہیں اور ان کے منگتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے منگتے ہیں اور مصطفیٰ کے در کے کمی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ کلاس و شریف، آستانہ حیبت و شریف، اللہ والے، فیضان اولیاء۔ یہ کوئی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ سب کچھ سرکار کا صدقہ ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آتے، ہم تو یہاں نظر کرم کے لیے آتے ہیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے، حاضر ہوتے تو آپ دعا فرماتے ہوئے روتے ہوئے دعا کرتے اور کہتے ہم دعا کرنے نہیں آئے، دعا لینے آئے۔ ہم دعا کرنے نہیں آئے، دعا لینے آئے۔ یہ آداب ہوتے ہیں اہل اللہ۔ حضرات محترم، یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ یہاں تو اقبال جیسوں کی روح تڑپ گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہی لوگ ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راز۔ بیگانہ کرتی ہے دو عالم سے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نہ مال غنیمت کا مطالبہ ہوتا ہے نہ حکومت کا مطالبہ ہوتا ہے، ان کا مطالبہ بس محبوب کی رضا ہوتا ہے۔ اور جب تک والہانہ نسبت نہ ہو، جب تک والہانہ نسبت نہ ہو اور یہ کیفیت طاری نہ ہو جائے کہ دیکھنے والے اس کو دیوانہ کہنا شروع ہو جائیں، پاگل کہنا شروع ہو جائیں، سودائی کہنا شروع ہو جائیں، تب تک محبت کامل نہیں ہوتی۔ قرآن سنیے نا،
قرآن پاک میں منافقین نے، کفار نے صحابہ کو یہی کہا، وہ کہتے ہیں یہ سفہاء ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، معاذ اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک بھی چہروں پر مل لیتے ہیں، خون مبارک پی جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، یہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو۔ جب تک ایسی محبت نہیں کرو گے تمہاری محبت قبول نہیں، محبت قبول نہیں۔ تاجدار ہیبت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، لوکی جنہ کین سدائی، لوکی جنہ کین سدائی اوہا دانے بینے، لوکی جنہ کین سدائی اوہا دانے بینے، سب تھی دوری مان لیا اکو یار نگینے۔ سب کو چھوڑ دیا۔ لوگ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو مال و دولت کماتا ہے، جو دنیا حاصل کرتا ہے، بے شک اللہ رسول ناراض ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اگرچہ ساری کائنات بھی فنا کرنا پڑے تو کر دے، لیکن یار کی رضا کو نہ چھوڑے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، یار راضی تھے سب راضی، یار راضی تھے سب راضی، یہ یار نہیں راضی تھے یہاں جاگنو چلے ڈالنے۔ تو یہ سادی سادی باتیں، یہ نچوڑ ہوتا تھا۔ اگر یار راضی ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہو گیا، اور اگر یار راضی نہ ہوا، یار سے مراد شیخ کامل بھی ہے، یار سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یار سے مراد والدین بھی ہیں، اور یار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ایک ہی رضا میں آئیں گے نا، اللہ کی رضا کے تابع ہیں یہ۔ تو جب وہ راضی ہو جائیں اور والدین بھی وہ راہ دکھائیں، شیخ کامل بھی شریعت کی راہ دکھائے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے، اور اللہ رسول راضی ہو جائے، تو پھر کربلا والوں نے بتایا کہ پھر بندہ کٹ کر بھی زندہ ہو جاتا ہے، یزید تخت پر بیٹھا بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک تو پیمانہ یہ ہے کہ محبوب سے ایسی محبت کی جائے، اور یہ جو والہانہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین شیخ المنقول والمعقول اور شیخ الحدیث والتفسیر امام غیرت و حمیت، آپ نے والہانہ محبت ان عاشقوں کو، دیوانوں کو، دنیا کو بتا دیا کہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر کے دکھایا، اور عاشقوں نے، دیوانوں نے پھر اس کو قبول کیا، لبیک کہا، اور لبیک کا مطلب یہ ہے میں حاضر ہو گیا۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بس آ گیا ہوں، مطلب یہ ہے یا اللہ میں آ گیا، تیرا نوکر غلام بندہ ہوں، بس جو تیرا حکم ہے وہی ہے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، اور حضور کا ہی حضور کو دے رہے ہیں۔ اور تاجدار حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو لکھ ونڈی یعقوب تے لکھ شکر کر، تو لاکھوں بار تقسیم کرنا اور لاکھوں بار دینا، تو لکھ ونڈی یعقوب۔ ہم بھی شاہ صاحب نے بھی لنگر پکایا ہے، ہم بھی تقسیم کرتے ہیں نا اپنے اپنے انداز میں، تقسیم کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، تقسیم خوشیاں مناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو لکھ ونڈی یعقوب تے لکھ شکر کر، جے سر لے کے مل جاوے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر سر دے کر، سر قربان کر کے محبوب راضی ہو گیا تو پھر لاکھوں بار تقسیم کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ محبوب راضی ہو گیا ہے میرا سر لے کر، اور محبوب کی بارگاہ میں سر قربان کر کے یار راضی ہو گیا تو لاکھوں بار شکر ادا کرنا، تقسیم کرنا۔ لکھ ونڈی یعقوب تے لکھ شکر کر،
یہ سار لے کے مل جاوے پیارا محمد. یہاں تو 10 روپے دے کر ہی خرید لیا جاتا ہے نا, 100 روپے دے کر ہی خرید لیا جاتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا مار کا مال لیا ہے اور ہم کیا حاصل کر چکے ہیں. حضرات محترم, یہاں جو عزتیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں, یہ عزتیں ساری مصطفیٰ کی عطا فرمائی ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو کیا خبر, ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. اللہ نے ساری عزتیں رسول اللہ کو عطا فرمائی ہیں, اور جو مصطفیٰ کا بن جائے اللہ اس کو عزت عطا فرما لیتا ہے. بے شک سکندر رومی وہ دنیا کا بادشاہ ہوا ہے, دنیا کا بادشاہ ہوا ہے. تو اقبال نے سنا جب کسی نے سکندر رومی کی تعریف کی تو نہ رہا گیا, تو اس نے موازنہ کیا. اس نے کہا ایک طرف بادشاہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی, سکندر جو سکندر رومی ہے پوری دنیا کا حکمران رہا, آج کسی کو اس کا خبر نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اس کی نسل نہیں ہے, اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. بادشاہ رہا, مال و دولت, حکومت پوری دنیا میں, آج کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک حبشہ کا غلام کالے رنگ کا ہے, رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, غلام ہے, آزاد نہیں. جائیداد کہاں ہوتی, اپنا جسم بھی اپنا نہیں, جسم پر کپڑے بھی اپنے نہیں, اپنی سانسیں بھی اپنی نہیں, بول چال اپنا نہیں, دنیا میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن بس مصطفیٰ پر فدا ہو گیا, آقا پر قربان ہو گیا, تو پھر کیا ہوا, رومی تو فنا ہو گیا, حبشی زندہ ہو گیا. اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, اقبال یہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ کس کا فیض ہے, یہ مصطفیٰ کا فیض ہے, جس پر بابا جی قبلہ امیر المجاہدین قوم کو, امت کو لا رہے ہیں, پاکستانیوں کو نہیں, امت کو لا رہے ہیں, امت کو لا. ادھر آؤ, انہیں جانا انہیں مانا. تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ, ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں بھئی, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو سب سے کمزور ہیں, گناہگار ہیں. ہم نے کب کہا, ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں, اگر بچنا چاہتے ہو, اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر دنیا میں کچھ لینا چاہتے ہو, تو اس مقام پر آ جاؤ, تمہارا خدا کی قسم کچھ نہیں, جو کچھ بھی ہے میرے مصطفیٰ کا ہے. یہی تاجدار بریلی, امام غیرت و حمیت, امام انقلاب, امام عاشقاں, امام اہل سنت, کشتہ عشق رسالت, مجدد دین و ملت, امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا انہیں جانا. یہ تاکید ہے, انہیں جانا, یہ معنی کسی اور کو نہیں جانا, یہ معنی اس کا, یہ شعری نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, یہ قرآن و سنت ہے. ادھر ہم کہیں کہ انہیں جانا اور ادھر الیکشن میں جا کر یزیدیوں کو جانا, یہ منافقت ہے, یہ دشمنی ہے اپنے آپ کے ساتھ, یہ دشمنوں, اللہ رسول کے دشمنوں کے پیچھے چلنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. غیر سے ہمارا کیا تعلق, ہمارا تو یار سے تعلق. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہے ایمان کی گارنٹی, یہ ایمان کی ضمانت, یہ ایمان کی دلیل, یہ خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شعر کی صورت میں دی ہے, جو قرآن و سنت کا مفہوم ہے. اور آئیے میں آپ کو تاجدار حبت رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بیان کرنے, آپ کیا فرماتے ہیں, اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کلام, یہ صرف کلام چسکا ہی نہیں ہے, یہ کلام فکر ہے, اور ان کی ساری زندگی اس پر, اس کی غمازی کرتی ہے اور اس پر دلالت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں دل بیچاں میں جگر بیچاں. دل کون بیچتا ہے, مجھے دکھائیں نا ذرا, کب بیچتا ہے, کون بیچتا ہے,
کیا صرف یہ شاعری ہی تھی؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ سب محبت والے اور آپ کو پتہ ہے یہ صرف شاعری ہی تھی کہ حقیقت تھی؟ جب انہوں نے دل اور سب کچھ مصطفیٰ کے لیے بیچا تو اللہ نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، ساری دنیا میں شاہ اعلی ہیبت پوری کے جلوے نظر آتے ہیں، یہاں بھی آئیں گے، آگے بھی آئیں گے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کہ تم بھی یہ پڑھ لو، یاد کر لو، اس پر عمل پیرا ہو۔ دل بیچاں میں جگر بیچاں، کب دے محمد پیارا آ جا۔ یہ مذاق نہیں ہے بھائی، یہ عرس منانا اور یہ سارے معاملات، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں جس کا کھائیں اس کا گھائیں، جس کا کھائیں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ دل بیچاں میں جگر بیچاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارا آ جاوے، میں اپنا سارا گھر بیچاں، میں اپنا سارا گھر بیچاں، یہ محمد پیارا آ جا۔ کتنا افسوس ہو کہ نبی کے نام پر تو ہم گھر بنائیں، نبی کے نام پر تو گھر بنا لیں، نبی کے نام پر تو عزتیں کما لیں، نبی کے نام پر تو جائیدادیں بنا لیں، نبی کے نام پر تو اولادیں اللہ عطا کرے، نبی کے نام پر تو ساری کائنات اللہ عطا کرے، اور پھر نبی کے نام سے بے وفائی کریں تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا؟ تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ عاشقوں کی باتیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان، یہ یاد کرنے والا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے سے مطلب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں زمین و زمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں بھائی، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں کس مغالطے میں ڈالا ہوا ہے، امت کو کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ یہ گلیوں نالیوں کے چکروں سے نکالو، ان کو در مصطفیٰ پر لے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ گلیاں نالیاں تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا مقصود نہیں ہے، تمہارا مقصود در مصطفیٰ ہے۔ وہاں پہنچو تو پھر کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ آج یورپ تمہارے قدموں میں ہوتا، آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو اس وجہ سے کہ تم نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، یہ سارے مکین کائنات میں ذرہ ذرہ جتنے بھی فرشتے انسان جن سب جو کچھ بھی ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ اللہ والوں نے یہ سبق دیا، تب نامزد تب اس ہوتے ہیں اور ان کے ہی ہوتے ہیں۔ دہن میں زبان دہن میں حضور کے لیے، تعریفیں غیر کی کرے، تعریفیں جناب دشمنوں کی کریں، تعریفیں طاغوت کی کریں، تعریفیں باطل کی کریں، نہیں تعریف کریں گے تو اللہ والوں کی کریں، تعریف کریں گے تو صحابہ کی، اہل بیت پاک کی، آقا کریم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی، اہل اللہ کی کریں گے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ گرامی قدر حضرات، وقت کی قلت ہے، جب بندہ پکی یاری لگا لے، اس بات پر کاربند ہو جائے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ تقسیم ہماری ہے انسانوں کی، ہم نے بنا لی ہے، یہ چودھری صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ رانا صاحب، یہ ٹوانا صاحب، شناخت کے لیے کچھ ہے،
لیکن عزت دار اللہ رسول کی بارگاہ میں کوئی اور معیار ہے، ہماری نظر میں کوئی اور معیار ہے۔ ہماری نظر میں معیار یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، بظاہر طاقت ہو اور زیادہ مال و دولت ہو تو وہ عزت والا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جو اللہ والا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، للہیت اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ وہ گورے رنگ والا ہو، بڑا قوی ہو، بڑا جوان ہو، جبہ قبہ ہو، وہ بڑا جناب اس کے پاس بڑی دولت ہو، یا اس کے پاس جناب بڑا عالی نسب ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ وہ بڑا عالم فاضل ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے، بس شرط اخلاص اور الہیت ہے، اس کے ساتھ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرے اور وفادار بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقت نہیں ہے میں اس کو عرض کرتا، اللہ ان کی شان میں خود بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں، اللہ کہتا ہے خبردار جو اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات ذوالفقار بیان سن کر اگر دل میں سوز و گداز اور عشق رسول کا اضافہ ہوا ہے تو میرے والدین اور سرکار کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرنا، اور آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے بزرگوں کی تقریریں اور نعت یا کلام اور سالانہ عرس پاک کا مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے اور علماء اہل سنت کی تقریریں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔